أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی روشنی اس چینل میں آپ سے مختصراً اسلامک پوائنٹ آف ویو سے زندگی کے مختلف مراحل کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ چونکہ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے، اس لیے اس میں انٹروڈکشن مختصراً میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے اور ہمیں اپنی مستقل منزل کی طرف ضرور جانا ہی جانا ہے، اور ہماری آخرت کی منزل کیسی ہوگی یہ ہماری دنیا کی اس مختصر پڑاؤ سے سامنے آئے گی۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے احکامات، اپنے اعمال کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اس کے مختلف نتائج ہمیں دنیا میں ہی ہماری زندگیوں پہ رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں نے آج درود شریف اور اس کے فضائل اور اس کے ہماری زندگیوں پر اثرات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ جب ہم اس کائنات کے پراسرار مکمل حیران کن طور پر پیچیدہ عمل کو بغور دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً ایک خدا کی وحدانیت کا یقین جنم لیتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قدیم زمانے سے اب تک ہر قوم خدا کو کسی نہ کسی روپ میں پہچانتی ہوئی، مانتی ہوئی آ رہی ہی ہے۔ اس ایمان اور عقیدے کی وجہ سے مغربی سائنسدان بھی اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی پیدائش ہی سے انسان کے دماغ میں خدا کا تصور موجود ہوتا ہے اور اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور قرآن پاک فرقان حمید کی ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 میں کچھ یوں موجود ہے: اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکال لی تو خود ان سے اقرار کروا لیا، یعنی ان سے پوچھا کیا تمہارے پروردگار نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ تصور انسان کی پیدائش سے ہی انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر یہ تصور انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک ماہر نیورولوجسٹ کی ایک ٹیم نے چند تجربات کیے اور ان سے اخذ کیا کہ انسانی دماغ کا ایک حصہ ایسا ہے جو بالکل جدید دور کی چپ کی طرح ہے، اور اس حصے میں بجلی نما کرنٹ پیدا ہو کر پورے حصے میں دوڑنے لگتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے خدا سے متعلقہ کسی ذکر کو سنتا ہے، مطلب یہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق و مالک ہے۔ اس دماغ کے حصے کے بالکل نیچے ایک پیٹیوٹری گلینڈ موجود ہے اور اس میں ایک حصہ موجود ہوتا ہے اور اس حصے میں بجلی نما کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق اگر اس میں کوئی نقص یا خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا اثر انسانی کیفیت پر ڈائریکٹلی پڑتا ہے۔ اس حالت میں انسان شدید پریشانی، ڈپریشن، غم و غصہ، کوئی ایسا علاج یا حل ملے جس کی وجہ سے وہ کبھی دوبارہ غم زدہ نہ ہو سکے، اور تمام ریسرچ سے وہ اس حل تک پہنچے کہ ایسے مریضوں کی دماغ کے اس حصے کو ایسی روشنی سے گزارا جائے جو لیزر پر مشتمل ہو، تو وہ خراب سیل اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے۔ تبھی سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ انسانی دماغ کی کیفیات کا تعلق ان باتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو نرم اور شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے۔ یہ اس لیے کہ دنیا کے تمام الفاظوں میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن موجود ہوتا ہے۔
تب ان سائنسدانوں کو اپنی طویل ریسرچ کے دوران کچھ الفاظ اور ان کے حروف کے درمیان کچھ موجود انرجی کا سراغ بھی ملا۔ پھر انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو 2 گروپس میں تقسیم کر لیا۔ انہوں نے ان الفاظ کو الگ کر لیا جو دماغ پر اچھا اثر ڈالتے تھے، اور پھر انہوں نے دماغی مریضوں کو بٹھایا اور انہوں نے ایک گروپ کو اچھے الفاظ سنائے جو انہوں نے اپنی ریسرچ میں نرم الفاظ پر مبنی پایا، اور دوسرے گروپ کو نفرت پر مبنی الفاظ کو سنوایا۔ جس گروپ نے امن اور سکون والے الفاظ سنے وہ جلد ٹھیک ہو گئے، اور دوسرے گروپ کے لوگ جنہیں نفرت امیز الفاظ کا سامنا کرنا پڑا وہ ویسے ہی برتاؤ کرتے رہے۔ پھر ایک مسلم پیراسائیکالوجی سائنسدان نے ان الفاظ کو سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے ان سائنسدانوں سے سوال کیا کہ یہ الفاظ آپ کو اور جب ہم نے ان الفاظ کا استعمال اپنے مریضوں پر کیا جو ذہنی طور پر ناکارہ ہو گئے تھے تو حیرت انگیز طور پر ان مریضوں میں واضح تبدیلی نظر آئی۔ جب ان سائنسدانوں نے ان الفاظ کو ترتیب دیا تو یہ درود شریف کے الفاظ سے سبحان اللہ۔ اس درود شریف کے دوہرے پیٹرن میں چھپے راز پر غور کریں تو بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ پہلے حصے میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نبی پاک اور ان کی آل پر رحمت فرما، جو کہ اس بات پر اشارہ ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجنا بہت ہی عظیم کام ہے جس کا ہم گناہگار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور درود پاک کے اس دوہرے پیٹرن میں چھپے راز پر غور کریں تو بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ پہلے حصے میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما، جو کہ اس بات پہ اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت ہی عظیم کام ہے جس کا ہم گناہگار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس پہلے حصے میں نبی پاک اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ان پر درود شریف بھیج، کیونکہ ہم اس بلندی سے ہم اتنی پستی پر ہیں کہ ہم اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس میں آپ کی آل کا ذکر بھی ہے، اور زیادہ تر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اہل خانہ کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں جہاں فرعون کا ذکر ہوا وہاں آل فرعون کا بھی ذکر ہوا، یعنی اس کے ماننے والے۔ اگر آل فرعون سے مراد اس کے ماننے والے ہیں تو یعنی فالورز، تو آل محمد سے مراد بھی تمام مسلمان مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مینز ان کے فالورز ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں جہاں رحمت للعالمین کا سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر ہی بھیجی جائے، رحمت للعالمین سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر ہی نہیں بھیجی جائے بلکہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کی تمام خاندان اور ان کی تمام امت پر ہے۔ اس کا مطلب ہوا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم اس بات سے بھی بے خبر تمام امت محمدیہ کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر روز 70,000 سے زائد فرشتے مسجد نبوی میں اتر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، اور شام کو وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر شام کو پھر 70,000 فرشتے آتے ہیں اور درود پاک کا ورد کرتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک اور اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 70 ارب فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج کر چلے جاتے تھے۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، تو کیا وہ رحمتیں نہیں فرما رہا؟ وہ تو پہلے ہی رحمتیں برسا رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ درود پاک ایسا ہے جو ہر صورت میں قبول ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑو، کیونکہ درود تو قبول ہونا ہی ہے، ساتھ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ جل شانی کی یہ شان نہیں ہے کہ
کہ وہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے اور اگر اس میں کوئی ردی آ گئی ہے اور کچھ صحیح آ گئی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے جو صحیح ہے اسے آپ رکھ لیں، جو ردی ہے اسے واپس کر دیں، یا پھر اس ردی کے ساتھ صحیح کے ساتھ ردی بھی رکھنا پڑے گی، یا پھر صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی، یا نہیں ہوگا پھر مرضی کی رکھ لے اور مرضی کی واپس کر دی جائے۔ یہ سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا پھر سارا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ جل شانی کے حضور جب دعا مانگی جائے تو پھر اللہ جل شانی اس دعا کو چھانٹ کر الگ نہیں کرتا کہ یہ دعا میں نے قبول کرنی ہے اور یہ حصہ قبول کرنا ہے، یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے۔ درود کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ کے حضور قبول کر لی جاتی ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے جو اہل علم کو تعلیم کیا گیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض کیا گیا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام لیا جائے تب بھی درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اور بہت سے مقامات میں علماء کرام نے بیان کیا، نمایاں 40 مقامات ایسے ہیں جہاں درود پاک پڑھنا واجب ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پڑھنا سے روکا گیا ہے، جیسے ناپاک جگہیں یا ان سے منسوب کچھ اور علامتیں ظاہر ہوں تو وہاں درود پاک کو ترک کرنے کا ہے۔ اور نمایاں 40 مقامات ہیں جہاں پڑھنا مستجیب قرار دیا گیا ہے۔ درود پاک ایک ایسا بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ ہے، جس کو جتنی بار بھی پڑھا جائے اس سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں ہے، دوسرے عمل میں اتنی برکتیں نہیں ہیں۔ حضور کا فرمان ہے جو میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے پر 10 بار رحمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ اس بابرکت وظیفے کی برکت کا نتیجہ ہے جو بندہ ناچیز کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اسے میرے پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرما دی گئیں۔ علماء کرام نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، حقیقت میں درود پاک پڑھ کر اپنے لیے رحمتیں اکٹھا کرنا ہوتی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے درود پاک کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم نہیں تھے تب بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا تھا۔ جب کائنات کو خلق کیا جا رہا تھا اس وقت بھی مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا تھا۔ یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ مانگنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دروازے پر دستک دے کر مانگتے ہیں صاحب خانہ سے، صاحب خانہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دیں یا نہ دیں، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مانگنے والوں کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ کسی شخص کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں دینے لگتے ہیں، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، دادا پر دادا سے سٹارٹ ہو کر نیچے آنے والی نسل تک خیر مانگنے لگتے ہیں۔ تو اہل خانہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خالی جھولی لے کر آیا ہے، حقیقت میں یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، وہ اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو اولاد خاندان کے وصف سے ہی پاک ہے، اس لیے اس سے مانگنا ہے تو اس کے محبوب کا ورد کر کے اسے راضی کرو، پھر اس سے مانگو۔ اللہ پاک سے ایک بار مانگو تو اللہ پاک 10 بار رحمت فرما کر جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ مانگنے کا ایک محسب طریقہ ہے جو اہل مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم سارے وظیفے چھوڑ کر صرف درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے
کہ یہ شخص منافق بھی نہیں ہے، یہ دوزخی بھی نہیں، یعنی نفاق اور دوزخ دونوں سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ جل شانی، قیامت والے دن جس مرتبے پر شہداء کو بٹھائے گا، اس مرتبے پر درود پاک پڑھنے والوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو بٹھائے گا، اسی مرتبے پر درود پاک پڑھنے والوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ یہ اجر ہے اس شخص کے لیے جو حضور پر بڑی عقیدت سے درود پاک بھیجتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ میں یہ سب سے امیر ترین صحابی تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے لیے نکلے۔ حضور کی اتباع میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کیا دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، اور یہ سجدہ اتنا لمبا تھا، میں ڈر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سجدے میں ایسے سر رکھا کہ پھر اٹھایا ہی نہیں رہے تھے، اور میں ڈر گیا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ میں ڈر گیا کہ کہیں حضور اس دار فانی سے کوچ ہی نہ کر گئے ہوں، کہ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھا لیا۔ کہتے ہیں اس سوچ میں گرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور میرا رنگ اڑ گیا۔ میں حواس بافتہ تھا، اور جب حضور نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا تو پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں بولا کہ میں تو ڈر گیا تھا اتنے لمبے سجدے سے، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی ہی حضور کے نام سے تھی، وہ حضور کے نام ہی سے تو جیتے تھے، اور صحابہ کے لیے حقیقتاً بڑا مشکل تھا حضور کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا۔ آپ نے علماء کرام سے سنا تو ہوگا کہ حضرت عمر فاروق نے گھبرا کر تلوار نکال لی تھی کہ کوئی کہے تو صحیح حضور کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ روتے روتے، یہ عجیب سی کیفیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ آگے کیا، لیکن وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ حضرت بلال چیخے مار رہے تھے، عجیب ہی کچھ حالت تھی۔ حضرت فاطمہ فرماتی تھی، لوگوں مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، اگر یہ سفید دنوں پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتوں میں بدل جاتی، اتنی مصیبتیں آ گئیں۔ حضرت زید بن حارث نے اپنے والد کو پانی دیتے ہوئے کہا، ابا ایک بات سنی ہے؟ فرمایا، بیٹا فرماؤ، کون سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، اے اللہ مجھے نابینا کر دے۔ میری آنکھوں کے چراغ روشن ہی اس لیے تھے کہ میں تیرے محبوب کا دیدار کرتا تھا، اب اگر حضور چلے گئے ہیں تو میں نے پھر یہ آنکھوں کے چراغ کیا کرنے ہیں؟ اور اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی، قبول کر لی۔ اور بعد میں کسی نے ان سے جا کر افسوس کیا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، بڑا افسوس ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں افسوس ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں ہوا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دیدار ہی سے تو جیتا تھا، حضور کے بغیر میں اب کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ حضرت کعب بن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ میں کتنا وقت درود پاک پڑھوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تو جتنا بھی پڑھ سکے پڑھ لے، تیرے پاس جتنا فارغ وقت ہوتا ہے تم درود پاک پڑھو۔ تو وہ کہنے لگے، کیا میں اپنی عبادات کے 3/4 حصے کو وظائف میں اور 1 حصہ درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جیسے تیری مرضی، لیکن اگر تو درود پاک زیادہ پڑھے گا تو یہ ہوگا تیرے لیے بہتر۔ تو اس پر آپ فرمانے لگے حضرت کعب بن عبید کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں 2 حصے عبادات کے اور 2 حصے درود پاک کے لیے مخصوص نہ کر دوں؟ تو آپ سن کر فرمانے لگے جیسی تیری مرضی، لیکن اگر تو زیادہ پڑھے گا تو یہ ہوگا تیرے لیے بہتر۔ تو حضرت کعب بن عبید فرماتے ہیں میں نے کہا کیا میں 3 حصے درود شریف کے لیے اور 1 حصہ وظائف کے لیے مقرر نہ کر لوں؟ تو آپ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرمانے لگے جیسا تیرے لیے بہتر، جیسی تیری مرضی، لیکن اگر تو زیادہ پڑھے گا تو یہ ہوگا تیرے لیے بہتر۔ تو آپ فرمانے لگے کیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے پاس جتنا وقت ہو تو میں اس میں درود شریف ہی نہ پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے تمہیں دنیاوی تکالیفات سے بھی حفاظت ملے گی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ وظیفہ پڑھنے کے 2 ہی مقاصد ہوتے ہیں، ایک دنیاوی مسائل کا حل اور دوسرا آخرت میں آسانی مل جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اگر تو صرف درود شریف ہی پڑھ لے تو تمہاری دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں ہی بہتری ہو جائے گی، دونوں ہی سدھر جائیں گے۔ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے درود شریف کے بارے میں، جس سے حضرت انس سے روایت ہے جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھے گا تو وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک یہ سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام بن ماجہ اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اس لیے کہ باقی دنوں کی نسبت اس دن زیادہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ اس پیغام کو میرے تک براہ راست پہنچاتے ہیں۔ پھر کہتے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب تک آپ اس دنیا میں ہیں تب تک تو ہم درود پاک پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں جس کے بعد یہ وظیفہ اور ورد جاری رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک میری روح دوبارہ ڈال دیں گے اور میں اس کا جواب دے دوں گا تمہیں۔ ایک شاعر نے اس حوالے سے ایک حدیث کا یوں ترجمہ کیا ہے درود شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں تو آئمہ کہتی ہے کہ آپ کہیں حضور کے روضے پر زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں وہ یہ نہ کہیں، وہ کہیں میں حضور کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے روضے کو دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ شیخ سید احمد کبیر رفاہی بہت بڑے بزرگ تھے، ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھا، رسول پاک کی طرف سے سوال جواب موصول کرتے رہتے، پھر اللہ نے توفیق دی دیدار مصطفیٰ کے لیے روضے پر حاضر ہوئے۔ یہ 555 ہجری کا واقعہ ہے
بہت سارے طبقے والوں نے اس کو اپنی کتابوں میں تحریر بھی کیا ہے، سوائے ایک کے۔ یہ تبلیغ والوں نے تسبیح الحدیث ذکریہ سالم الحج میں لکھا ہے اور اس کی صحت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 555 کی تاریخ میں نفس با نفیس حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں جو کہا وہ یہ تھا، حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کر حاضر ہوتی رہی اور آپ کا روحانی جواب موصول کرتی رہی۔ آج آپ کا بیٹا، کیونکہ وہ ایک سید زادے تھے، آج آپ کا بیٹا نفس با نفیس خود حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے۔ آج روحانی جواب نہیں لوں گا اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے اور بادب سلام پیش کیا۔ پھر کیا ہوا؟ 70,000 لوگ جس مسجد نبوی میں موجود تھے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دست انور روضہ رسول سے باہر نکال دیا۔ شیخ سید احمد کبیر رفاہی نے دست انور کا بوسہ لیا اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہیں تھا اس دن، اور کہتے ہیں شیخ رفاہی کی وجہ سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دست مبارک کی میں نے بھی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفقت اور محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کثرت سے درود شریف اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں تو آئمہ کہتی ہے کہ آپ کہیں حضور کے روضے پر زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں وہ یہ نہ کہیں، وہ کہیں میں حضور کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے روضے کو دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ شیخ سید احمد کبیر رفاہی بہت بڑے بزرگ تھے، ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھا، رسول پاک کی طرف سے سوال جواب موصول کرتے رہتے، پھر اللہ نے توفیق دی دیدار مصطفیٰ کے لیے روضے پر حاضر ہوئے۔ یہ 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ بہت سارے طبقے والوں نے اس کو اپنی کتابوں میں تحریر بھی کیا ہے، سوائے ایک کے۔ یہ تبلیغ والوں نے تسبیح الحدیث ذکریہ سالم الحج میں لکھا ہے اور اس کی صحت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 555 کی تاریخ میں نفس با نفیس حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں جو کہا وہ یہ تھا، حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کر حاضر ہوتی رہی اور آپ کا روحانی جواب موصول کرتی رہی۔ آج آپ کا بیٹا، کیونکہ وہ ایک سید زادے تھے، آج آپ کا بیٹا نفس با نفیس خود حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے۔ آج روحانی جواب نہیں لوں گا اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے اور بادب سلام پیش کیا۔ پھر کیا ہوا؟ 70,000 لوگ جس مسجد نبوی میں موجود تھے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دست انور روضہ رسول سے باہر نکال دیا۔ شیخ سید احمد کبیر رفاہی نے دست انور کا بوسہ لیا اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہیں تھا اس دن، اور کہتے ہیں شیخ رفاہی کی وجہ سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دست مبارک کی میں نے بھی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفقت اور محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کثرت سے درود شریف اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔